ہم دیکھتے ہیں آج گمراہ فرقے، ہر فرقہ اپنے مقصد کو، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیات احادیث یہاں وہاں سے لا کر کے، قرآن کی آیات اور احادیث لا کر کے اس کا مفہوم اور اس کی جو ہے اس کا معنی مطلب بدلنے اور چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسلاف نے جیسے سمجھا قرآن حدیث کو، اس طرح نہ سمجھتے ہوئے اپنی عقل کے مطابق سمجھ کر یا اپنے معاملے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن حدیث کی دلیل لا رہا ہے، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے پر وہ دلائل پیش کر رہے ہیں، اور ایک گروہ دوسرے گروہ کی جب نہیں مانتا ہے تو ان کی تکفیر کرتے، انہیں کافر کرتے۔ لہذا سیف اور محفوظ راستہ یہ ہے، سیف اور محفوظ طریقہ یہ ہے کہ تین باتیں یاد رکھی جائیں۔ سب سے پہلی چیز، قرآن و حدیث کو کتاب و سنت کے فہم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا منہج اپنایا جائے۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے سلسلے میں اس راستے کو، اس طریقے کو اختیار کیا ہے صحابہ کا۔ نمبر دو، صحیح احادیث، مرفوع احادیث کو لے لیا جائے اور ضعیف اور موضوع احادیث کو چھوڑ دیا جائے۔ نمبر تین، دین میں عقل کو داخل نہ کیا، عقلی موشگافیاں اور جدید فہم، عقل میں آنے والی باتیں اور ماڈرن ٹیکنالوجی، جدید تفہیم، جدید سوچ، ماڈرنسٹ لوگوں کی سوچ، قرآن و حدیث کو عقل پر پرکھنا، ارے یہ تو ہماری عقل کے خلاف ہے صاحب، عقل میں نہیں بیٹھتی۔ یہ تین چیزیں یاد رکھیے، قرآن و سنت کو اس طرح سمجھنا جس طرح صحابہ نے سمجھا، صحیح احادیث کو لے لینا، ضعیف اور موضوع کو چھوڑ دینا، اور تیسرے بہت اہم، عقل پر دین کو نہیں پرکھنا۔ اس لیے کہ یہاں جو دین کے معاملے میں جو عقل کے گھوڑے دوڑا جاتے ہیں وہ کبھی بھی بھاگ نہیں سکتے، بلکہ وہ لنگڑے ہو جاتے ہیں۔ دین میں عقل کے گھوڑے کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، آپ کی عقل میری عقل کیا حیثیت ہے عقل؟ اچھا ٹھیک ہے، عقل سے سمجھیں گے تو کس کی عقل؟ ابا کی عقل کے مطابق کہ دادا کی عقل کے مطابق؟ ہاں، میاں کی عقل کے مطابق کہ بیوی کی عقل کے مطابق؟ چھوٹے مولانا صاحب کی عقل کے مطابق کہ بڑے مفتی صاحب کی عقل کے مطابق؟ یہ بھی تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا بھائی۔ چلو ٹھیک ہے، عقل کے مطابق سمجھیں، عقل تو سب کی الگ الگ، مجھے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، فلاں کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، ہر ایک اپنی عقل کو داخل کر رہا ہے۔ اس لیے دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی عقل کو داخل نہیں کیا دین میں۔ ساری دنیا انکار کر رہی ہے، دنیا کی اکثریت انکار کر رہی ہے کہ ایک رات میں اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے محمد کیسے لوٹ آئے؟ عقل میں آتی بات؟ 40 راتوں کا سفر، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، کیسے ہو سکتا ہے؟ سب اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور عقل پر پرکھ کر اس معاملے کو انکار کر رہے ہیں حق کا، اور شکوک و شبہات جیسے آج پھیلاتے ہیں لوگ، عقلانی لوگ۔ everything by logic, they are trying to explain everything by logic۔ اس میں کیا لاجک ہے آپ بتائیے؟ just explain by logic this thing، اس میں کیا لاجک ہے؟ explain by logic۔ آپ پلین کی بات کریں گے، آپ راکٹ کی بات کریں گے تو وہ دور ایسا نہیں تھا، وہاں تو ریگستان اور گھوڑوں کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں تھا۔ اور یہ ٹھیک ہے، زمین کا سفر، یہ آسمان کا جو سفر، یہ 40 راتوں کا سفر ہے، اس سے بڑھ کر وہ ہزاروں سال کا سفر، اس کو آپ لاجیکلی کیسے پروف کریں گے؟ ہاں، جب لاجک پہ نہیں بیٹھے گا تو ہر چیز کا انکار کرتے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے یاد رکھیے، we are blind in these things۔ ایمانیات کے سلسلے میں، غیبیات کے سلسلے میں we are blind۔ ہم نبی کی خبر پر اپنی نظر سے زیادہ یقین رکھتے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کیسے ہو سکتا ہے، اور جا کر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برگلانے اور شبہات میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کس نے کہا ہے؟ میرے ساتھی نے کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے۔ اسی دن سے تو صدیق کا لقب ملا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیو، عقل کو دخل مت دو۔